قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں، کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ توریت کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن پاک بھی حق ہے۔ ان کے پاس موجود کتاب جو توراۃ شریف ہے کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اے یہودیو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو ہدایت یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب نعمتیں اسی کے ذریعے سے نعمت بنتی ہیں۔ اگر ہدایت نصیب نہ ہو تو نعمتیں بھی زحمت بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ تو ہدایت ملے گی تو ہی بندہ جنت کا حقدار ہوگا۔ آپ دیکھیے، فرعون کو تخت ملا، ہدایت نہیں ملی، تباہ و برباد ہو گیا۔ نمرود کو حکومت ملی تھی، ہدایت نہیں ملی تھی، تب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ قارون کو دولت ملی تھی، ہدایت نہیں ملی تھی، اپنی دولت سمیت زمین میں دس گیا، برباد ہو گیا۔ ابو جہل کو سرداری ملی تھی، ہدایت نہیں ملی تھی، ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ دوسری طرف سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، بظاہر دنیاوی معاملے میں غلام تھے، دل میں ہدایت موجود تھی، قیامت تک آنے والوں کے سردار بن گئے۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بادشاہ نہیں تھے، دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، دل میں ہدایت موجود تھی، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھجوایا، اویس میری امت کے حق میں دعا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنا بڑا مقام۔ تو اصل بنیاد ہدایت ہے۔ اگر ہدایت نصیب ہے تو سب نعمتیں ہیں، اگر ہدایت نصیب نہیں ہے تو نعمتیں زحمت ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے بلائی پہنچے تب بھی ثواب کماتا ہے، برائی پہنچے تب بھی ثواب کماتا ہے، اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہے، دوسرے کسی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی دل میں ہدایت موجود ہو، پھر آدمی کو کانٹا بھی چبھے تو اخروی لحاظ سے یہ نعمت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ دل میں ہدایت نہ ہو، پھر آدمی چاہے سونے کے گلاس میں پانی پیتا ہو، یہ سونے کا گلاس اس کے حق میں زحمت بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ آدمی ہدایت سے محروم کیوں رہ جاتا ہے؟ اس کی مختلف اسباب ہیں۔ بعض دفعہ مال کی جو محبت ہے راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اس وجہ سے بھی آدمی ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے، اور بعض دفعہ تاج و تخت کی لالچ رکاوٹ بن جاتی ہے، اس وجہ سے بھی آدمی ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے، اور بعض دفعہ دل کی سیاہی رکاوٹ بن جاتی ہے، اس وجہ سے بھی بندہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ہدایت سے محرومی کا ایک اور سبب جو پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 91 میں بیان ہوا، آئیے اس آیت کریمہ سے کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، پھر اس سے ملنے والے سبق کی طرف بھی چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، یعنی بنی اسرائیل یہودی جو مدینہ پاک میں بستے تھے، ان سے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ آمنوا بما انزل اللہ، کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا، اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ پاک نے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، ان پر ایمان لاؤ۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو بنی اسرائیل آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ توریت کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے ہدایت سے محرومی کا سبب۔ بنی اسرائیل ہدایت سے محروم رہے، کیوں؟ ان کے دلوں میں نسلی تعصب موجود تھا۔ یہ کہتے تھے کہ جو نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے آئے، جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے نبیوں پر نازل فرمایا، ہم اسے تو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جواب میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے حالانکہ وہ قرآن پاک بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ معیار ہے۔ کیا معیار ہے؟ قرآن کریم کو گویا ایک اصول ہمیں دے رہا ہے قرآن پاک کہ حق کی پیروی کرو۔ بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ نسلی تعصب میں نہ پڑتے، اور یہ نہ دیکھتے کہ خاندان کون سا ہے، نہ یہ دیکھتے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس علاقے سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، یہ دیکھتے کہ جو لائے ہیں وہ حق ہے، جبکہ وہ حق ہی تھا تو کلمہ پڑھ لیتے، مگر یہ تعصب میں مبتلا ہوئے اور ایمان سے محروم رہ گئے۔ تو بنی اسرائیل کا دعویٰ تو یہی تھا کہ جو بنی اسرائیل کے نبیوں پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اے یہودیو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ یعنی اے بنی اسرائیل، اگر تم واقعی بنی اسرائیل کے نبیوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو بتاؤ جو بنی اسرائیل ہی سے نبی تشریف لائے تھے، ان کا کلمہ تم نے کیوں نہ پڑھا؟ کیا زکریا علیہ السلام بھی تمہارے خاندان سے تھے؟ یحییٰ علیہ السلام تمہارے خاندان سے تھے؟ انہیں کیوں شہید کیا؟ ذکر علیہ السلام کو کیوں شہید کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کو کیوں شہید کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، انہیں شہید کرنے کی کوشش تم کیوں کرتے تھے؟ انہیں شہید کرنے کی تم نے کوشش کیوں کی؟ حقیقت یہ ہے کہ تم صرف بہانے بناتے ہو، تم صرف بہانے کرتے ہو، اپنے اندر کے حسد میں جلتے اور تعصب کا شکار رہتے ہو، اسی لیے ایمان کی دولت سے محروم رہ رہے ہو۔
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار